حفاظت کا ایک ذریعہ اللہ سے، معلوم آپ کو نماز ایک حفاظت کا ذریعہ۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرما کہا، جندب خصری رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے امن و امان میں آ گیا۔ جس نے فجر پڑھ لی اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا آج کا، اور جس نے فجر نہیں پڑھی سمجھ لو اس کا ذمہ ختم ہو گیا ہے نا۔ ایک صحابی کا واقعہ، وہ آیا کہ اللہ کے رسول یہ میرا جو اونٹ ہے جس پہ تھے وہ یہ سنتا نہیں میری بات، کیا نہیں کرتا، بات نہیں سنتا میری۔ صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس گئے، اس اونٹ نے آپ کے کان مبارک کے پاس اپنا چہرہ لایا اور کچھ کہا۔ صحابی نے کہا اس نے کیا کہا؟ تو کہا تمہاری کمپلین کر رہا تھا، شکایت کر رہا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا کہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا اللہ کے رسول کہ یہ فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا۔ اس سے ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کسی کی مشین برابر نہیں چل رہی، کارخانہ ٹھپ ہو جا رہا، چیزیں سسٹم برابر نہیں ہے، ورکر ساتھ نہیں دے رہے، لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے، فجر میں گڑبڑ ہے، کہ تو وہ اونٹ ساتھ نہیں دے رہا تھا فجر میں گڑبڑ کی وجہ سے۔ یہ فجر نہیں پڑتا بول کے میں اس کی بات نہیں سنتا، دن بھر کہیں بھی بھاگ جا رہا، سن رہا نہیں، اس کو ہکالا جا رہا تو مان رہا نہیں، ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہے نا۔ فجر نہیں پڑھ رہے آپ، بزنس نہیں چل رہا، ہوں گا کیوں نہیں ہوگا، لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوں گا، مچھلی لا رہے بار بار بگڑ جا رہی، فجر شروع کر دیجیے، انشاءاللہ دیکھیے سب معاملے درست ہوتے جاتے ہیں۔ چونکہ جانور اطاعت نہیں کر رہا ہے کہ انسان کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، جانور نہیں کر رہا تو فرشتے کیا پھٹکیں گے اس آدمی کے نزدیک، اور کیا اللہ کی رحمت آئیں گے ایسے آدمی کے نزدیک۔ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جندب بن خصری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے لیتا ہے۔ دو تین ترجمے لوگوں نے کیا الگ الگ علماء نے، تو اللہ تعالیٰ کی امان میں چلا جاتا ہے کون؟ جو فجر پڑھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا بس انسان اس پر غور کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ضمانت کے بابت باز پوچھ کر لے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمانت کے بارے میں پوچھ لیا تو وہ اس کا مواخذہ کریں گا اور اس کو منہ کی بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گا۔ کیا معنی ہوا؟ جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو ایسے آدمی کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ مطلب فجر پڑھنے والے، اور جو فجر پڑھیں گا باقی نمازیں تو پڑھیں گا ہی، چونکہ لوگ باقی پڑھ لیتے، فجر عشاء نہیں ہوتی ان سے، تو فجر پڑھنے والا تو شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ انسان اچھا ہے یا نہیں ہے، تو اگر فجر میں آتا ہے تو اچھا ہے، نہیں آتا ہے تو اچھا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ انہوں نے فجر کو وہ کیا۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں کسی کو قرض دینا یا دے یا نہ دے، تو کہا فجر میں آتا ہے تو دے دو قرض، نہیں آتا ہے تو مت دو، کیونکہ فجر میں آنا ایک مومنانہ وصف ہے، ایک مومن ہی فجر پڑھ سکتا ہے۔ مسلم تو سب ہوتے ہیں، مسلم ایک جنرل کیٹیگری ہم سب ہیں، لیکن مومنوں کا وصف یہ ہے، ایک صفت ہے، فرض پڑھتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت مشکل جاتی ہے نماز اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال فجر جو پڑھ لے تو اللہ کی امان میں آ گیا۔ اب اگر دوسرا انسان اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ کی ضمانت والی چیز کو نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں اللہ اس کو مواخذہ کریں گا روز قیامت اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے اگر اس نے بیجا اس پر ظلم ستم یا کچھ تکلیف دی ہو تو گویا فجر پڑھنے والا اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی چھیڑے گا تو اللہ اس سے بدلہ لیں گا، یہ معنی اس حدیث کا۔ تو عمل کے اعتبار سے جیسا کہ اللہ رب العزت نے شریعت میں جو ہے 5 چیزوں کو فرض قرار دیا، یہ فرائض ہیں ہم پر، اور اس کے اندر سے نماز سب سے اہم عمل ہے۔ یاد رکھیے جو فرائض ہم کو دیے گئے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن نماز سب سے اہم فریضہ ہے۔ اسی طرح نمازیں ہم کو جو ہے 5 دی گئی ہے جو دن بھر میں ہم پر فرض ہے، اور ان فرض نمازوں میں ایک سب سے اہم نماز جو ہے وہ فجر کی نماز ہے، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز جو میرا ٹاپک ہوگا، جو میرا لیکچر کا عنوان ہوگا، وہ فجر کی نماز کے تعلق سے اس کی اہمیت یاد رکھیے اور اس کی فضائل کیا ہے۔ ویسے تو نماز جب لفظ آ گیا تو میں سمجھتا ہوں صلاۃ جس کو کہتے ہیں، یہ لفظ آ گیا تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ ایک فریضہ ہے، مطلب ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے تعلق سے نماز، اس کی اہمیت کیا ہے، نماز کو چھوڑنے والا کون ہوتا ہے، نماز کو چھوڑنے والے کا انجام کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں میں نے نماز کی اہمیت یہ ٹاپک کے اندر بہرحال رکھی تھی۔ آپ اس ٹاپک کو، اس مضمون کو، اس لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی کہ نماز کتنا اہم فریضہ ہے، اس کو ادا نہ کرنے والے کا شمار یاد رکھیے مشرکوں اور کافروں میں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے تو وہ کفر اختیار کر لیتا ہے۔ علماء کے کئی فتاوی سے موجود ہے کہ جو توحید اور نماز پہ نہ رہا تو اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو انسان گویا روزہ رکھتا رہا، حج کرتے رہا، زکوٰۃ دیتے رہا، یہ عمل بھی قبول نہیں ہوگا، اور لکھتے جب تک کہ وہ توحید پہ نہ تھا اور نماز ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ بات بہت سمجھنے کی یاد رکھیے ہم کو۔ تو لہٰذا میں اس نماز کی اہمیت اس پر بات نہیں کروں گا۔ آج نماز میں سے ایک اہم نماز، ویسے تو نماز ہی فریضہ ہے، ساری اہم ہے، لیکن اس میں سے ایک اہم نماز جس کا ذکر بار بار آیا ہے، اور ویسے تو 2 نمازیں ایسی جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکیدیں آئی ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا، ایک فجر ہے اور دوسرا جو ہے عصر ہے، یاد رکھیں۔ یہ 2 ایسی نمازیں جن کے بارے میں تاکید آتی ہے، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے والوں کی یہ فضیلت ہے، یہ اگر کر لے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ 2 نمازوں کا ادا نہ کرنے والے کا یہ انجام ہوگا، ایسا اس کو پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے، ان 2 نمازوں کو چھوڑنے والے کے لیے جو ہے جہنم کی وعیدیں ہیں۔ تو یہ 2 نمازیں بڑی اہم ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ یہ 2 نمازیں انسان کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ وہ نماز ہے جس کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی کمزوری تھی کہ وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ عرب کے اگر علاقے میں آپ دیکھیں تو صبح ایک تو نیند کی وجہ سے، اور عصر کا ٹائم جو ہوتا تھا یاد رکھیے بس یہ دھوپ ختم ہوتی تھی اور دھوپ مطلب ٹھنڈک کی طرف جاتا تھا، تو اس وقت لوگ آرام کرتے تھے عموماً۔ ہمارے پاس اس سماج میں لوگ اس وقت جنرلی عام طور سے آرام نہیں کرتے، لیکن وہ آرام جس میں
وہ نیند میں وہ نماز چلی جاتی تھی یا آرام کے اندر نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس کی خاص تاکید، اس کے بارے میں خاص بتایا گیا، اس کی اہمیت خاص بتائی گئی، اس کی فضیلتیں بتائی گئی. اور یہ دو نمازیں میں سمجھتا ہوں اتنی اہم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ابھی وقت نہیں ہے کہ ان تمام نمازوں کے بارے میں یا خاص طور سے ان دو نمازوں کے بارے میں رکھوں، لیکن یہ بات تو طے ہے وہ دو نمازیں جس وقت فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، جو فرشتے آ کے نام اعمال لکھتے ہیں ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے. تو یہ دو وقت ہیں جس میں وہ چینج کرتے ہیں ڈیلی روٹین بیسس پر. ایک عصر ہے اور دوسرا فجر ہے. ویکلی بیسس پر جمعرات ہے اور پیر کا دن ہے جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو لہٰذا یہ وہ دو وقت ہے جس میں فرشتے بدلتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان نماز میں ہوتا ہے تو رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں کہ بندہ نماز میں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کی اہمیت بتائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تاکہ جب نام اعمال ویکلی بیسس پہ جو دو ٹائم جاتے جائے تو روزے کی حالت میں رہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، یاد رکھیں. اور فجر کی نماز کی اہمیت ہم کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ہم دن بھر جانوروں کی زندگی گزارتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، اور رات میں پھر پوری تھکان کو اتارنے کا اتنا لمبا ہم بس پروسیس ہے کہ وہ رات کی تھکان ہوتا ہے تو رات میں دیر سے سونا، دن بھر کام کر کے تھک جانا، رات میں پھر دیر سے سونا اور صبح پھر سوتے رہنا، اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد پھر اٹھ کر جو ہے اپنے کام کاج کو ہم شروع کرتے ہیں. اور فجر کی نماز کو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے حال سے، گھروں کے حال سے، محلوں کے حال سے اس کا بالکل پورا اندازہ ہے کہ اس نماز کو سب سے کم پڑھا جاتا ہے. مطلب نمازیں دیگر جتنی بھی پڑھی جاتی ہے اس میں سب سے کم جس نماز کو پڑھا جاتا ہے وہ فجر ہے، جبکہ اس کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے، مطلب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ساری نمازیں ہیں لیکن چونکہ یہ نیند کا وقت ہوتا ہے، غفلت میں یہ نماز عام طور سے دیکھا جاتا ہے چھوٹ جاتی ہے. ہمارے سماج میں عموماً فجر کی نماز سب سے کم اور مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ 99% مغرب کی پڑھتے ہیں تو فجر کی 50% مطلب کم زیادہ، ایسا نہیں ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ چند فیصد میں کہہ سکتا ہوں وہ فجر کی پڑھتے ہیں، تو ایک 20-25-50% مشکل سے بمشکل الگ الگ علاقوں میں الگ الگ تعداد ہے، لیکن ہو سکتا ہے مغرب پڑھتے ہوں گے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے نمازوں کے بارے میں. تو خاص طور سے فجر کی نماز، اور فجر کی نماز اس لیے بھی اہم ہے کہ اگر فجر کی نماز کو ہم پڑھنا شروع کر دیں، یاد رکھیں، تو دیگر ساری نمازیں ہم پر آسان ہو جائیں گی. اس لیے کہ اگر مشکل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے مشکل یہی نماز ہوتی ہے، چونکہ صبح اٹھنا اور پھر پڑھنا، اور جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کے ہم کام کرتے ہیں، جس طرح کا سسٹم ہمارے پاس شادی بیاہ، راتوں میں جاگنے کا، پڑھائی کرنے کا دنیا میں بن چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس سب کا خمیازہ جس کو بھگتنا پڑتا ہے وہ ہمارے فرائض ہے، اور خاص طور سے اس میں فجر کی نماز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. یاد رکھیے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے اس نماز کو بہت کم پڑھا جاتا ہے. یہ نماز بڑی اہم ہے، میں کہوں گا اس کا ہم اہتمام کریں، اس کو ہم پڑھا کریں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ ایک تو فریضہ ہے، اور اس کے بعد یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور ایسے وقت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے. جو اس کا پابند ہو جاتا ہے، جو اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کے لیے باقی چیزیں، باقی عبادتیں کرنا، باقی نمازیں ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو آپ آزما کے دیکھیں کہ جس کے لیے فجر آسان ہوگی اس کے لیے دیگر نمازیں بھی آسان ہو جاتی ہے. اگر یہ مشکل ہو گئی تو پورا دن بھی مشکل ہے، اور باقی نمازیں بڑی مشکل سے انسان ادا کر پاتا ہے. یاد رکھیے، کیونکہ یہ سب سے تکلیف دہ وقت ہوتا ہے انسان کے لیے، اٹھنا، نیند کو وہ کرنا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے. لوگ بار بار جو ہے چیزیں سامنے لاتے ہیں، حالات امت مسلمہ پہ یوں گزر رہے ہیں، دیگر بہت ساری باتیں بہرحال کی جاتی ہے. حالات کے پیش نظر ہم کو یہ تیاری کرنا چاہیے، تعلیم اعتبار سے یہاں تک بڑھنا چاہیے، معاشی اعتبار سے اکنامیکلی یہاں تک ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے، اسی طرح جو ہے سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے، اسی طرح اقتصادیات کے اعتبار سے ہم کو یہاں تک پہنچنا چاہیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور پتہ نہیں دیگر کتنے اس میں چیزیں ہیں جس کے بارے میں، جس کو وجہ بتائی جاتی ہے ہمارے زوال کی، اور ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب کام کرنا ہے. اور ہم کو حکومت کو، ہم کو قوموں کو، ہم کو زمانے کو یہ بتانا ہے کہ ہم قوم جاگی ہوئی قوم ہیں، ہم سوتے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، ہم بھی فلاں ہیں، ہم بھی کسی زمانے میں یہاں کے حاکم تھے، اور یہ ساری باتیں ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو بھی آپ سبب، جو بھی وجوہات بتاتے ہیں، میں نے ہمیشہ ہر بار یہ حل دینے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک طرف جانے دیجیے. اگر خالی مسلمان توحید پر آ جائے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار کہا آپ نے، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ سب چیزیں چھوڑ کر دوسری باتیں کرو، تھوڑے جوشیلے تو مزہ آئے گا. اگر توحید پہ ہم جمع ہو جائے اور ساری امت مل کے اگر نمازیں ادا کرنے لگے اور صرف فجر کے اندر ہی اٹھ جائے تو یہ قوموں کے لیے، حکومتوں کے لیے کھلا اعلان ہوگا کہ بھائی قوم جاگ رہی ہے. اتنا ہی کافی، باقی تو میں کچھ بول ہی نہیں رہا ہوں اس کے آگے. اور جب فجر کی کوئی پابند ہو جائے تو باقی ظہر اثر مغرب انشاءاللہ وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو میں تو اتنا ہی سلوشن دے رہا ہوں کہ ہم اتنے جلوس جلائس نکال رہے ہیں نبی کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، ہمارے اگر حقوق مارے جا رہے تو اس کے خلاف ورزی میں، ہماری جانیں لی جا رہی تو اس کے جواب کے اندر، ہمارا خون بہایا جا رہا تو اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں. لیکن جو کرنے کا کام ہے اگر وہ کرنے لگی قوم، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا
ہم کو کوئی دوسرا جواب، کوئی جلوس اور جلائس اور کوئی اپنے حق کے احتجاج کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قومیں جب ہم کو فجر میں رات کے وقت اٹھ کر نمازوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گی تو یہ خود اعلان ہوگا کہ یہ سوتی ہوئی قوم نہیں ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر کچھ بھی کام کرا نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ حل، یہ سلوشنز کسی کو بھی پسند نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہم کو جوشیلی باتیں چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ رات بھی سونے میں نکالی، آدھے دن تک بھی انسان سو رہا ہے اور پھر جا کے امت کی فکر میں جلسے اور جلائز میں حصہ لے رہا ہے، امت کی فکر میں بتانے مناظروں میں حصہ لے، امت کی فکر میں فلاں کر رہا ہے، نمازیں دھڑلے سے جاری ہے، شرک اپنے عروج پر ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ہم پہ کیوں نہیں آتی ہے۔ تو بھائی اصل چیز کی طرف جانا پڑے گا، اصل چیز کی طرف پہنچ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم کو سیاست میں آگے نہیں بڑھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معیشت اور اقتصادیات میں آگے نہیں بڑھنا، آپ کو سب میں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ توحید میں آگے بڑھ جائیں گے اور نماز میں آگے بڑھ جائیں گے تو دنیا میں آپ آگے ہی آگے رہیں گے، یہ بات ایک دم اصولی ہے۔ اور اگر آپ یہ دو چیزیں پیچھے ہو جائے تو پھر آپ دنیا کے اندر پیچھے رہنا چاہے باقی تمام علوم اور فن کے اندر آگے کیوں نہ ہو جائے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ بات بالکل شیور ہے، یہ بات بالکل طے ہے، چونکہ امت مسلمہ کا عروج صرف توحید کی بنیاد پہ ہی ہوا تھا اور اس کا زوال شرک کی وجہ سے ہی ہوا، یاد رکھیے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی حال میں۔ اور جب توحید کمزور ہوتی ہے تو نماز خود کمزور ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، اور دیگر اعمال پھر اس کے بعد نماز کمزور ہو گئی تو خود ہو جاتے ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے سے سب کا تعلق ہے۔ تو ہم چاہ رہے باقی ساری چیزوں کو مضبوط کر لے اور انسان جو ہے اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے۔ جیسا ایک انسان سوچے کہ میں کمزور ہوں، مجھے تیز چلنا ہے، مجھے فلاں کرنا ہے، اور وہ پیر چھوڑ کے باقی پورے جسم کو بڑا کر لیتا ہے اپنے کسرت کر کے وغیرہ، اس کے پیر اگر نہیں چلیں گے تو اس کا جسم بھی اس کو کام نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی طرح کا ہمارا کچھ حال ہے کہ ہم لوگ جو ہے دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر ایسا سمجھ لے کہ ایک انسان کے پیر، ہاتھ، پیر، ہر چیز سالم ہے اور اس کی عقل مارے جائے تو پھر اس کا پورا جسم بھی اس کا ساتھ نہیں رہتا، چونکہ اس کی عقل پاگل ہے وہ۔ تو ہمارا حال وہی ہے، توحید چھوڑ دی ہے اور باقی ساری چیزوں کو اسٹرانگ کرتے چلے، نمازیں غائب ہے اور ہم باقی تمام چیزوں، بلکہ میں نے تو یہاں جلوس جلائسوں میں ایسے پروگرامس میں جہاں امت کے زوال، امت کے مسائل کی بات ہوتی ہے دیکھا، نمازیں چھوڑ کر آپ اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بلکہ خود مقررین کا حال یہ ہے، جو دانشور اپنے آپ کہہ رہے ہیں نماز کا ہوتا ہے، تو جو عوام ہے ان کو جائیے آپ نماز پڑھ کے آئیے، اور وہ اسٹیج پہ بیٹھے تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی مطلب چل رہا ہے بس۔ تو نماز یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، ہم نماز کی بات آج نہیں کر رہے، ہم نماز میں صرف ایک نماز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ فجر کی نماز یاد رکھیے۔ اور یہ بات دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے، دنیا نے یہ چیز دیکھی، یاد رکھیے، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں کچھ کر پاتے ہیں، اور جن کو سورج جگاتا ہے وہ دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے، یاد رکھیے۔ مطلب جو لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں انہوں نے دنیا میں تبدیلی لائی، اس کی تاریخ گواہ ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ چاہے ہم سے پہلے اللہ نے جس قوم کو چنا ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ نے ان کو عروج دے دیا، سمجھ رہا۔ اور جب جن قوموں کو سورج جگاتا ہے، مطلب دن نکل جاتا ہے، پھر وہ اٹھتے ہیں اس کے سورج کی تپش کی وجہ سے، انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اس کی تاریخ گواہ ہے، یاد رکھیے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اور یہ میں دینی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیے ان قوموں کو جو دینی اعتبار سے بے دین ہے، لیکن اگر وہ صبح جاگنے کی عادی ہے تو وہ کامیاب ہے، صرف صبح جاگنے کی اگر عادی ہے، صحت کے اعتبار سے کامیاب ہے، روزی کے اعتبار سے کامیاب ہے، آپ دیکھیے ان کی زندگیاں معاملات کے اعتبار سے کامیاب ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے کہ آدمی صبح اٹھتا ہے، جلدی اٹھا، اس نے فجر پڑھا، اس کے اہل خانہ بھی اٹھے، انہوں نے فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد آیا، چونکہ جلدی رات میں سونے کا عادی، ظاہر سی بات ہے، پھر وہ صبح آئیں گا تو اس کے آفس جانے تک، اسکول جانے تک، کالج جانے تک، بزنس پوائنٹ پہ جانے تک اس کے پاس کم از کم 9 بجے کے بعد یہ سب چیزیں چالو ہو رہی ہیں۔ تو اگر وہ فجر پڑھ رہا ہے 6 بجے تو اس کے پاس 3 گھنٹے جو اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار سکتا ہے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو ایجوکیٹ، ان کے ہوم ورک کروا سکتا ہے، اپنے بزنس کی تیاری کر سکتا ہے، آفس جانے سے پہلے میٹنگ کی تیاری کر سکتا ہے، سارے اس کے پاس ٹائم ہے۔ اس کے بعد وہ آفس پہنچا۔ اب حال یہ ہے کہ انسان گرتے پڑتے 9 بجے کے آفس میں 9:30 بجے پہنچا، منہ سجا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کام نہیں کر رہی، ہاتھ کانپ رہا، پیر کانپ رہے، چائے نہیں پی سکا، ٹوائلٹ برابر نہیں ہوا، دیر سے اٹھنے کی سب نتیجہ ہے، وہاں پہنچا نہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، پریشان حال، دن بھر پریشان، کیا کیا چیزوں سے لوگ پریشان ہیں ہم دیکھیے خالی۔ پھر دن بھر اس کا پریشانی میں گزرا، شام ہوئی اور جب آفس چھوٹنے آیا تو اس کو اب دم آ رہا، اس کو آنکھیں ٹائٹ ہو رہی، خون اس کا اب تیز دوڑا، چونکہ اب اس میں دم جاگ رہا، ایک طرح کہہ کے دم جاگ رہا، اب وہ جاگیں گے رات میں 12 بجے تک، پھر رات میں 12 بجے تک پھر سوئیں گا، پھر صبح اس کی زندگی ویسی رہے، تو زندگی ناکام ہو جاتی۔ لیکن صبح اٹھنے والوں کی زندگیاں بہت الگ ہوتی ہے، ایک مختلف زندگیاں وہ جیتے ہیں، خاص طور سے فیملی لائف، اسپرچول لائف، آپ دیکھیں گے بزنس لائف اسٹرانگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی کام سے پہلے پریپریشن کے لیے ریڈی رہتے ہیں، اور فجر کو چھوڑنے والا کسی کام سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر پاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بیان کر دیا، اس لیے میں جب رکھوں گا تو بات رکھوں گا، وہ اس کا دن بیکار ہو جاتا ہے، فجر چھوڑنے کی وجہ سے دن اس کا بیکار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، شیطان اس کے کان میں آ کے پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور کیا کیا اس کے مسائل نہیں ہوتے، وہ جو گرہ باندھتا ہے رات میں ہے نا، وہ 3 گرہ جیسی کی ویسی بند پڑی ہوئی رہتی ہے، تو اس کا پورا دن جو ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، فجر کی نماز بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں صبح کے بالکل ابتدائی حصے کے لیے کئی نام لیتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، سحر کا معاملہ ایک دم بالکل جس کو بولیں گے ابھی
روشنی نکلنے سے پہلے کا حصہ ہے. اس کے بعد فجر بولا جاتا ہے, صبح بولا جاتا ہے, یا ضحیٰ بولا جاتا ہے. بالکل یہ صبح کی ابتدائی بھی حصہ, کئی الفاظ بہرحال اس کے لیے ادا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے فجر کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو فجر کا مطلب یاد رکھیے یہ ہے کہ جو پاؤ پھٹتی ہے, مطلب جس کو کہیں گے صبح کا اول وقت, جس کے اندر بالکل ہلکی ہلکی سفید روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے, اور وہ کیا کرتی ہے, رات کے کالے حصے کو دھکا دینا شروع کرتی ہے. اگر آپ لوگ کہیں اونچے علاقے پہ کبھی جائے اور فجر سے پہلے سحر کا آخری وقت کھڑے رہے اور دیکھیں, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک دم باریک روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے نیچے سے, اور وہ ریئل روشنی ہوتی ہے. چونکہ روشنی کی 2 قسم ہوتی ہے, آگے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے, تو وہ ریئل ہوتی ہے اور وہ دھکا دے کے رات کے اندھیرے کو اوپر سرکاتے رہتی ہے کہ دھیرے دھیرے. تو وہ وقت جس کو ہم کہیں فجر کا ہے, تو اس کو ہم کہیں صبح کی سفید سفید دھیرے دھیرے پھیلنے والی روشنی کا نام جو رات کو ختم کرتی ہے اس کو فجر کہتے ہیں. یاد رکھیں, بالکل ابتدا یاد رکھیں. تو صبح اٹھ کے, ابھی چونکہ ہم لوگ ہر کسی کا علاقہ الگ ہوتا ہے, لیکن اونچے علاقوں میں کبھی آپ رہتے ہیں, پہاڑی وغیرہ, اور نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ چیز جس زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہاں آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ضرور نظر آئیں گی, کیسا وہ نکلتا ہے اور کیسا رات ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور دن وہاں اندر جو ہے داخل ہونا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب فجر کا صحیح وقت کیا یاد رکھیے. تو فجر کا صحیح وقت یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ سحر کا آخری وقت وہ فجر کی ابتدا ہے. مطلب فجر شروع ہو گئی تو سحر ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو. رمضان میں یہ ہوتا ہے, ہر کوئی رمضان کے روزے, اس کے علاوہ محرم میں روزے رکھتا ہے 2, اس کے علاوہ ذی الحجہ میں روزہ رکھتا ہے, اور ذی الحجہ کے پہلے ابتدائی 9 روزے ویسے رکھنا سنت ہے, نہ بھی ہو تو 1 روزہ تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا ہم رکھ ہی لیتے ہیں. شوال کے 6 روزے ملاتے ہیں, ایسا 40 سے 50 روزے ہو ہی جاتے ہیں ایک انسان. ٹھیک, تو تب آپ محسوس, وہاں ہم کو لگتا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ کب سحر ختم ہو رہی. ویسے آج کل تو ایپس وغیرہ آ گئے تو آسانی ہے, لیکن کسی زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا. تو فجر کا صحیح وقت کیا ہے, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں کہا فرمایا, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ فجر کا وقت یاد رکھیں. اللہ فرما رہا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. سیاہ دھاگا مطلب جو رات کی اندھیری ہے اس سے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے, مطلب فجر تک. تو فجر اگر شروع ہو جاتی ہے تو سحر ختم ہو جاتی ہے, اور جب تک سحر کا ٹائم ہے تو فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوتا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو اس بات کو آپ جان لیں. تو یہ فجر کا ٹائم, مطلب سحر کا آخری انتہا فجر کی ابتدا, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے 2 قسمیں بتائی, یاد رکھیے. ٹھیک, پہلا آپ نے کیا بتا دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 قسمیں ہیں, فجر کے 2 ٹائپس, یاد رکھیے, جس کو ہم اپنے عام زبان میں بولتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب, یا فجر صادق اور فجر کاذب اس کو بولتے ہیں. مطلب ریئل فجر اور فیک. مطلب پہلے کیا ہوتا ہے, جب وہ سفید روشنی جو ہوتی ہے جو کالی روشنی کو, مطلب کالی رات کے اندھیرے کو ختم کرتی ہے, اس سے پہلے کچھ ایک الگ قسم کی روشنی نکلتی ہے, اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر. وہ روشنی ہوتی ہے لیکن وہ فجر نہیں ہے, وہ صبح صادق نہیں ہوتی, کاذب ہوتی, یاد رکھیے. تب تک آپ سحر کر سکتے تب تک, لیکن جب صبح صادق ریئل فجر ہو جاتی ہے تو آپ کو سحر چھوڑ دینا پڑتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے, فجر کی 2 قسمیں ہیں. فجر کاذب ہے جس میں نماز فجر کی ادائیگی حرام ہوتی ہے اور سحر کا کھانا درست ہوتا ہے, اور پھر فرمایا فجر صادق ہے جس میں سحر کا کھانا حرام ہوتا ہے اور نماز فجر پڑھنا درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں فجر کی 2 قسمیں, لیکن ہم جو فجر سے مراد ہے ہماری وہ جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے, اور ہماری یہاں مراد یاد رکھیے فجر سے, فجر کی نماز سے. اور اللہ رب العزت نے فجر کی نماز کے تعلق سے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے. سورہ فجر کے اندر جو قرآن کا 89 نمبر کا سورہ آیت نمبر 1 میں والفجر کی قسم ہے فجر کی. اسی طرح زمانے کی قسم کھائی والعصر, قسم ہے زمانے کی, یاد رکھیے عصر کے وقت. ٹھیک, تو یہ فجر کے تعلق سے اس کا معنی اور مفہوم ہے. آئیے فجر کی اہمیت کیا ہے. تو فجر کی نماز یاد رکھیے, اس کی بڑی اہمیت یاد رکھیے. آئیے ہم دیکھتے کچھ اہمیت, کچھ باتیں اس کے تعلق سے. صبح فجر کا وقت بہت ہی برکت والا وقت ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, سنن ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. میری امت کے لیے صبح کے وقت, اور صبح شروع ہو جاتی فجر سے, تو میری امت کے لیے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا, لیکن یاد رکھیے وہ طلوع ہونے کے بعد تو بالکل ریئل بالکل صبح ہو گئی, لیکن فجر سے روشنی شروع ہو جاتی دکھنا, یاد رکھیے. تو میری امت کے لیے اس کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, یاد رکھیے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فجر کے اس میں ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, مطلب برکت والے وقت کو سو جانا ہے. محدثین کے اگر آپ واقعات پڑھیں, اگر کبھی رات میں سفر کرتے اور سفر کر کے آتے اور ایسا ہوتا کہ رات بھر جاگنا ہو جاتا یا لمبے وقت تک جاگنا ہوتا رات میں, پھر تھوڑا بہت سو جاتے, پھر اس کی اٹھنے کے بعد فجر پڑھتے, تو یہ فجر کے بعد خاص طور سے سویا نہیں کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ برکت والا وقت ہے, اس کو سونے میں ضائع نہیں کیا جا سکتا. تو خاص جاگتے تھے بیچارے, حالانکہ رات میں بھی جاگے ہوئے, لیکن دن میں سوتے نہیں تھے صبح کے وقت, کہ تو یہ برکت والا وقت ہے. اور اس کی برکتوں کے تعلق سے میں نے آپ کو کہہ دیا نا, آپ صرف فجر میں اٹھنے کی تیاری کی اور فجر میں اٹھ کے دیکھیے, اس کے بعد آپ کے معاملات, زندگی کے معاملات, فیملی ریلیشن, رزق میں برکت, کام میں برکت, وقت میں برکت, ہر چیز میں برکت آپ کو خود بخود نظر آتی ہے, یاد رکھیں. وہ آپ فیل کر سکتے, وہ آپ محسوس کر سکتے, یاد رکھیں. لیکن ویسا بولنے سے نہیں ہوگا, وہ کیسا ہوتا ہے وہ میں بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں, وہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسا ہوتا ہے.
آپ سمجھ رہے نا کہ جب آپ کریں گے اس وقت اٹھیں گے، اس وقت جاگنا شروع کریں گے، فجر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور اس کے بعد سارے معاملات دیکھیں گے، پھر کچھ دن تو فجر کے بعد بور ہونا چالو ہو جائیں گے، آپ اس لیے کچھ کام نہیں رہیں گا، چونکہ عادت نہیں ہے نا، سسٹم نہیں ہے، گھر میں سب لاشیں پڑی ہوئی رہیں گی، یہاں سے ہوتا ہے سب سو رہے، آپ اکیلے جاگ رہے، تھوڑے دن ہوتا، لیکن پھر آپ لوگوں کو منانا شروع کیجیے، سب کو رات میں جلدی سلانا شروع کیجیے، پھر سب کو صبح فجر میں جلدی اٹھانا چالو کر دیجیے، اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی گھر میں واپس آپ کے لوٹ آئی، تعلقات آپ کی واپس لوگوں سے بن جائیں گے، اور کئی سارے معاملات یاد رکھیں یہاں سے وہاں تک صحیح ہونا چالو۔ اور جب یہ سسٹم صحیح نہیں ہوتا ہے فجر کا، تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام والا اٹھتا ہے تو بیوی بچوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہتی، پھر اٹھ کے کام پہ چلا جاتا ہے، پھر بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں، تو ابھی باپ بچے ملے ہی نہیں ایک دوسرے، بیوی اور شوہر کے کوئی تعلقات ابھی نہیں بنے اب تک، مطلب کوئی ریلیشن نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کچھ نہیں، پھر وہ دوپہر کے بعد شام میں گھر لوٹ کے آ رہا ہے، شام میں لوٹ کے آ رہا ہے تو دعوت میں جانا ہے، مصروفیت یہ بچے کھیل رہے، بچے ہوم ورک کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، پھر وہ دوستوں میں چلا جاتا ہے، یہ گھر میں رہتا ہے، یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، یہ دوستوں میں چلا گیا، پھر دیر رات گئے 11-12 بجے، یہ گھر میں داخل ہے، بچے جب تک سو چکے تھے، بیوی جب تک پورا دن ٹی وی دیکھ کر اس کی آنکھیں تھک چکی تھی، وہ بھی اگتا گئی تھی، کوئی آئیڈیاز اب نہیں تھے، شوہر سے کیا بات کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، واٹس ایپ کو دیکھ دیکھ کے، اس کی نیوزز پڑھ کے، اور یوٹیوب کے پروگرامس اور ویڈیوز دیکھ دیکھ کے آلریڈی پورے ایگزاسٹ ہو چکے تھے، اس کے بعد دونوں آئے اور دونوں پھر سو گئے۔ تو فجر کا سسٹم آپ کو کئی چیز کو ریوائیو کر دیں گا، آپ کی زندگی تبدیلیاں لانا شروع، اتنی تبدیلیاں، اتنی زبردست تبدیلیاں کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہو۔ 2 سے 3 گھنٹے جو آپ کو ملیں گے آپ کے کام سے پہلے، وہ آپ کی لائف چینجنگ ہوں گے، وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیں، اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے لیے، تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیے، اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجیے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجیے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت، آپ دیکھیے وہ۔ اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں، اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا، تو فائدہ تو اٹھا رہے، تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا ہے۔ اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہیں، جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں، ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، نان ویج چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں، ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع ہو جاتے ہیں نا، اور ان کی زندگیاں دیکھیں ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے، امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری۔ مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں، صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں، تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے، 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا، اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے، اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے، تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت ہے، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، حالات میں برکت ہے۔ جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے ہیں یار یہاں کی نحوست تو برداشت ہی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے۔ تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کے مثالیں ہیں۔ بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی، یاد رکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں، اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، جو رات میں تمہارے پاس تھے، اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھی، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے، فجر میں گئے، تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا، کیونکہ عصر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے ہیں، تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں، تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا، حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم۔ تو فجر اور عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے، فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس وہ ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت، ان لوگوں کو جو اندھیرے میں
نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے، یاد رکھیں، اور اندھیرا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے، پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخر اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی۔ کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا، یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ، اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو، لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس، لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا، اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے، اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے۔ مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا، تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے۔ تو آپ نے فجر کے بعد آواز دی 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق، فجر اور عشاء، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے، ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے ہیں، حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ قصر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعات چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے، ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ دوسری روایتوں میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے، یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ آئیے روایت کے الفاظ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کریں گا، تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کریں گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اسے سوال طلب کر لیا تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، یاد رکھ دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ سمجھ رہے اس بات، یہ بات بڑی سمجھنے کی یاد رکھی۔ تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا نا صرف فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا، بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی، رات تک اللہ کی پناہ میں، پھر صبح فجر اس نے پڑھ لی، پھر اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا۔ آئیے دوسری یاد رکھیے اس کی فضیلت کیا ہے، فجر جماعت سے پڑھنے والا قیام اللیل کا ثواب پاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کے اس طرح سے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات نفل پڑھتا رہا، اور جس نے
صبح اٹھ کر فجر جماعت سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات نفل نماز پڑھتا رہا. کیا فرمایا آپ نے؟ جس نے عشاء کی رات نماز پڑھ کے سو گیا اس نیت سے کہ فجر پڑھوں گا تو آدھی رات اس کو نماز کا ثواب مل جاتا ہے. اور اگر وہ فجر میں اٹھ جاتا ہے صبح با جماعت نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھتا رہا تو ساری رات قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے. جو عشاء پڑھ کے سوتا ہے فجر میں اٹھ جاتا ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو رات میں کسی وجہ سے اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے, مصروفیت کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے, روزی کی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے. لیکن عشاء کے بعد اگر فجر پڑھ لیتے ہیں تو رات بھر نفل کا انشاءاللہ اجر مل جاتا ہے. یاد رکھیں اس کو سمجھیں. اسی طرح فضیلت میں یاد رکھیں ایک اور فضیلت آتی ہے, فجر پڑھنے سے شیطان کی گروہوں سے اس کے کیا بولیں گے جو وہ ہم پر گرہ لگا دیتا ہے, نوٹس باندھ دیتا ہے, یاد رکھیے اس سے ہم محفوظ رہتے ہیں. یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, غور سے سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر؟ بڑی زبردست دو باتیں ہیں, یاد رکھیے زبردست دو باتیں. پہلی ایک حدیث میں تو آ گیا اللہ کی ذمہ داری میں ہم چلے جاتے ہیں, اس حدیث میں اور دو زبردست باتیں ہیں, سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہ لگا دیتا ہے, 3 نوٹس باندھ دیتا ہے. گرہ لگانے سمجھتے ہیں نا, رسی وغیرہ باندھ, 3 گرہ لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ سو جا ابھی رات باقی ہے. اس پہ پھونک مار کے بولتا ہے سو جا ابھی رات باقی, یہ پھونک مار کے لگا دیتا ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے, اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, ایک نوٹ اس کا گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, دوسرا نوٹ کھل جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نماز فجر کو پڑھ لیتا ہے, صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو شیطان سوتے ہو 3 نوٹ مارتا ہے, 3 گرہ مارتا ہے, یہ بولتا ہے ابھی سو جا لمبی رات ہے. لیکن اگر انسان صبح اٹھ جاتا ہے, اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے, وضو کر لیتا ہے دوسری کھل جاتی ہے, نماز پڑھ لیتا ہے تیسری اس کی جو ہے وہ جو گرہ لگا دیتا ہے وہ کھل جاتی ہے. یاد رکھیے نوٹ کھل جاتا ہے. اور اسی طرح صبح کے وقت آدمی چاق اور چوبند اور خوش مزاج ہو جاتا ہے. چاق اور چوبند, چست اور پھرتیلا, اور اسی طرح جو ہے خوش مزاج ہو جاتا ہے. خوش مزاج سمجھتے ہیں آپ؟ خوش مزاج لوگوں کو ڈھونڈنا آج کل بہت مشکل ہے, اس لیے کہ ہر آدمی بد مزاج ہو چکا ہے نا. تو خوش مزاج ہو جاتا ہے, اس کا دن اچھا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو سن لیجیے کیا ہوتا ہے, ورنہ سست ہو جاتا ہے, پورا دن سستی میں جاتا ہے اور بد باطن ہو جاتا ہے. اس کا پیچھے والا حصہ, اس کا انٹرنل حصہ, اس کا باطن سب خراب ہو جاتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ شیطان کی گروہ سے بچ گئے, گرہ جو لگاتا ہے. دوسرا فائدہ ہوا صبح چست اور پھرتیلے اس سے نکلتی ہیں اور مزاج اچھا ہو جاتا ہے. تو فجر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے بہت اہم چیز, اسی کو امتحان. اسی طرح جنت میں داخلے کا ذریعہ فجر کی نماز. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت سنیے. جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائیں گا. اور 2 ٹھنڈی نمازیں یہاں مراد علماء لکھتے ہیں اس کی شرح میں فجر اور عصر کی نمازیں, یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح دوزخ سے دوری کا باعث ہے یہ 2 نمازیں, خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز دوزخ سے دوری کا باعث ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ نہ داخل ہوں گا کبھی وہ شخص دوزخ کی آگ میں, جہنم کی آگ میں, جس نے نمازیں ادا کی قبل طلوع آفتاب سے اور قبل غروب آفتاب کے. مطلب قبل طلوع آفتاب مطلب سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی. اور یہ 2 کون سی نمازیں ہوئی؟ پھر سورج نکلنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ فجر. اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی پڑھتے ہیں؟ عصر. اور ڈوبنے کے بعد کون سی پڑھتے ہیں؟ مغرب. تو عصر اور فجر کی نماز جو پڑھیں گا جہنم سے دور ہو جائیں گا, جنت میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر فجر کے بعد بیٹھ کے آپ نے ذکر کیا تو, مطلب فجر بھی اس میں شامل ہے تبھی وہ ثواب ملتا ہے. اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب, اور یہ صحیح روایت یاد رکھیے. سنیے حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح الجامع میں روایت یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے نماز فجر باجماعت پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا, مطلب اشراق کے وقت تک وہ کرتا رہا, پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملیں گا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا 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 پورا, یعنی ایک حج اور ایک عمرے کا پورا ثواب ملے گا. آپ نے 3 بار اس کو بولا پورا پورا ملیں گا. فجر پڑھی بیٹھا رہا کب تک؟ اشراق تک. ہم لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے, ہماری فجر ہوتی ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ پہلے اور اشراق شروع ہوتی ہے سورج پورا نکلنے کے بعد. تو اگر ہماری فجر کے حساب سے اگر لے تو 40 منٹ میں ہم یہ ثواب پا لیتے ہیں. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فجر ہوتی تھی وہ لے تو تقریباً اس کو 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اگر اتنا وقت انسان نے 1.5 سے 2 گھنٹہ, ہمارے حساب سے 1 سے 1.25 گھنٹہ, 40 منٹ جو بھی ہے لگا لے, پورا پورا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب. فجر کے بعد دیکھیے خالی ذکر کرنے کا ہی فائدہ ہے. فجر خود اپنے آپ میں کتنے انگنت فائدے لیے ہوں گی, تو وہ چیزیں جو بتائی جا رہی, لالچ ہم میں پیدا ہو, خوف ہمیں آئے, ہم عمل کی طرف راغب ہو, ورنہ اس کے تو انگنت اجر اور ثواب ہے جو شاید روز قیامت ہی ہم کو دیکھنے کو ملیں گے. چلیے آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فائدہ کیا بیان کرتے ہیں, غور سے سنیے اس کو. صحیح بخاری کی روایت ہے, بڑا زبردست فائدہ ہے اور یہ الٹیمیٹ گول ہے. یہ حدیث میں جو بات آ رہی ہے الٹیمیٹ گول ہے میرا اور آپ کو معلوم ہے جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا, اور جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوں گی. کوئی آدمی بولیں گے جہنم والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہی سب سے بڑا عذاب ہے, نہیں. اور جنت میں جو جائیں گے وہ جنت کی نعمت ہے سب سے بڑی, ان کے لیے فائدے کی چیز ہے, نہیں. جہنمیوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ وہ اپنے بنانے والے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے, یہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب.
اور جنتیوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوں گی اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ تب ہوں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ الٹیمیٹ دو چیزیں یاد رکھیے آپ, یہی ہے. تو جہنم سے بڑا عذاب کافروں کو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ کبھی اپنے بنانے والے کو دیکھ نہیں پائیں. لیکن جو لوگ اپنے کریٹر کو, اپنے خالق کو دیکھ پائیں گے, ان کی کئی صفتوں میں سے ایک صفت فجر کی نماز بھی ہے. سن لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس حدیث میں. آپ نے فرمایا کہا, جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور 14ویں کی رات تھی اس دن. چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ 14ویں کی رات مطلب مون فل ہوتا ہے, مون 28 ڈیز کی سائیکل میں چلتا ہے ادھر. تو 14 کو ایک دم تاپ پر ہوتا ہے, مطلب سب سے زیادہ اس کی تیزی ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک مگر بغیر کسی تکلیف کے اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہیں. چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا, آسانی سے دیکھ سکتے. اب 14ویں کو یا کوئی بھی ہو, سورج نہیں دیکھ سکتے آپ ایسا, تو کہا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. ٹھیک. یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کا دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا, مطلب بالکل کلیئر دیکھ سکتے ہو, کوئی شبہ کی بات نہیں. اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نمازیں پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو. تم اپنے رب کو بالکل دیکھ سکو گے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, اور مطلق دیکھو گے, ریئل مطلب صحیح دیکھ سکو گے. اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور یہ کام کرنا کہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے والی نماز میں کبھی کوتاہی مت کرنا. اور ہم سب جانتے ہیں سورج نکلنے کے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے, ہم دیکھ چکے, وہ ہے عصر اور فجر کی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا, پس اپنے رب کی حمد و تسبیح پڑھو سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کہا. اور اس کے بعد جو ہے امام عبداللہ بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے جو ہے وابستہ جو ہے جریر راوی ہیں, انہوں نے یہ جو ہے زیادتی سے نقل کیا تھا. اس حدیث کے اندر تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک الگ اور روایت میں الفاظ آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے. اس میں کچھ الفاظ زیادہ ہے, وہ یہ کہ تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے. لیکن کس کے لیے آسان ہوگا, تم کر سکو تو ضرور فجر اور عصر کو پڑھنا, سورج نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز پڑھنا, تو یہ کام انشاءاللہ عزیز آسان ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی فضیلتیں ہیں اہل فجر کے لیے. بلکہ علماء کے اقوال تو یہاں تک ہیں, علماء سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار ہے یا دعا کرانے کے تعلق سے کہ ہم کس سے کرائیں, تو کہا اہل فجر میں دعا, مطلب فجر کے وقت جا کے لوگوں کو دعا کا, چونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. بلکہ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ اقوال مجھے یاد آ رہے ہیں, جن میں سے انہوں نے کہا اللہ کے چنندہ بندے ہیں وہ جو فجر میں ملتے ہیں, آپ اللہ کے چوزن ہیں, وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو فجر میں ملتے ہیں آپ کو مسجد. کچھ لوگوں کے تو یہاں تک قول ہے کہ اگر فجر میں کسی کو پاؤ تو قرض مانگے تو دینے میں پھر بیر مت کرو, انشاءاللہ واپس چکائیں گا, کیونکہ وہ فجر میں حاضر رہتا ہے. فجر پڑھنا آسان نہیں ہے, اس لیے کہ فجر میں صرف خالص ایمان والے ہی آ سکتے ہیں, منافقوں کو اس میں دخل ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جمعہ وغیرہ میں اعلان کراتے دعا کا, لیکن اہل علم آج بھی اگر ان کو دعا کرانا ہو تو فجر کی نماز میں اعلان کراتے دعا کا, چونکہ وہ جانتے ہیں کہ فجر میں اللہ کے صرف مخلص اور خاص بندے جمع ہوتے ہیں. تو فجر میں دعا کا اعلان کراتے ہیں کہ دعا کا بولو بیمار کی شفا کے لیے یا جو تندرستی کے لیے یا جو بھی مسائل یاد رکھیں. فجر بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد ہے وہ 70 قرہ مارے گئے تھے دھوکے سے, تو آپ کون سی نماز میں دعا کرتے تھے ان کے لیے؟ فجر میں کرتے, چونکہ فجر میں جس نے پڑھ لیا امان میں آ گیا نا. تو اگر قومی اعتبار سے بھی ہم پہ کوئی مسئلہ ہے تو فجر میں ہم دعا کریں گے اس کے لیے. فجر میں دعا کرنا ہے تو فجر میں اٹھ کے آنا پڑے گا اس کے لیے, نماز میں وہ دعا ہوتی ہے. لیکن ہم کو آپ بولیے قیام اللیل نفل نماز میں تو مسجد اور سڑکیں بھر بھر کے ہم دعائیں کریں گے, لیکن فجر میں آگے کرنے کو بولیے آپ کو 2 صف بھی نہیں ملیں گی. امت مسئلے میں ہے, امت برے حال میں ہے, امت پہ حالات بن کے آ گئے, امت کی عزتیں اور خون بہایا جا رہا ہے, ہو رہا ہے نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا نا فجر اس کا علاج ہے. فجر میں آؤ, کھڑے رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ جو دن کا علم سیکھتے تھے اور علم رکھتے تھے, گویا صحابہ تو ویسے جنگ میں سبھی ماہر تھے, عربوں کا سسٹم ہی تھا, ان کو دھوکے سے بلایا گیا اور ان کو سب کو قتل کر دیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا لگا اور آپ نے کئی دنوں تک بد دعا کی ان مشرکین کے لیے. فجر تھا نا. تو آج بھی ہم پہ قومی حالات آ رہے ہیں, سماجی حالات آ جا رہے ہیں, ملک کے ملک ہمارے ظلم اور جبر کے فیصلے سنا دیے جا رہے ہیں, تو حل ہے نا ہمارے پاس. تو ہم لوگ قیام اللیل میں دعائیں کر رہے ہیں, ہم لوگ تراویح میں دعائیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی درست ہے. ان فجر میں آؤ پھر دعا کرو. ایک تو فرض نماز ہے, یہ سب سے اصل چیز ہے نا. اور اللہ کے امان میں آلریڈی بندہ آ جاتا ہے جب فجر پڑتا ہے, زندگی میں برکت آ جاتی فجر کی وجہ سے, چاق اور چوبند ہو جاتا فجر کی وجہ سے. تو ظاہر سے جسم جب چاق اور چوبند ہوگا تو عقل بھی چاق اور چوبند ہوتے ہو جائیں گے, اس کا مزاج اچھا ہوگا. کتنے فائدے اس کے بہرحال ہم نہیں سمجھتے. آئیے بس فجر کے اٹھنے کے لیے کیا کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فجر میں کیسے اٹھیں. یوں تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ مشورے دیے ہیں کہ فجر میں کیسے اٹھا جائے, کیا اس کے لیے کیا جائے. تو اب اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کچھ باتیں آپ کے علاقے میں مشہور ہوں گی, کچھ اور بھی باتیں آپ کو کچھ اور لوگ بتائیں گے. ڈیپینڈ ہے, کوئی بھی چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی اس کے کیا دلیل ہے قرآن سنت سے, بس یہ مشورے کے طور پر ہے کہ فجر میں اٹھنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو آئیے فجر پڑھنے کے لیے ہماری کوشش کیسی ہونی چاہیے. تو پہلی چیز, ہم پختہ نیت کے ساتھ رات میں سوئے کہ فجر پڑھنا ہے یا فجر پڑھنا ہے. اندر
پختہ نیت کے ساتھ سو. ہمارا حال کیا ہے, ہم جب سو رہے تو ہم کو ایسا یاد ہی نہیں کہ صبح کوئی نماز ہے, سیدھا آفس ہے صبح, کام ہے صبح, اسکول کالج ہے صبح, ارے صبح نماز ہے بھائی. تو پہلے لگتا ہے پختہ ارادہ, عزم. سمجھ رہے آپ, یہ سب سے اہم چیز ہے فجر کے لیے. اس کی تیاریوں میں پہلا کام کیا کرنا ہے, پختہ ارادہ. چونکہ ہر عمل سے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے, وہ جو ارادہ جتنا پختہ ہوتا ہے اس کے بعد کا عمل اتنا مضبوطی سے کرتا ہے. تو پہلا ایک نیت کر کے سوئے کہ فجر میں کو اٹھنا ہے. آپ کو بول سکتا ہے یہ تو پھر روز کی نیت ہے, لیکن کبھی اٹھتا نہیں, وہ پکی نیت نہیں, وہ بس ایسی ایک وہ ہے کہ چلو اب مر گئے تو فرشتے آئے تو کم سے کم بولنے کو نہ کہ فجر کے ارادے سے تھا, وہ نہیں چلتا. اور یہ نیت جب ہم بول رہے ہیں تو اس کے پیچھے اعمال بھی لگے ہوئے ہوں گے. تو پختہ ارادے کے ساتھ سوئے کہ پختہ نیت کے ساتھ سوئے کہ فجر میں اٹھنا ہے. دوسرا, کوشش کریں اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں جس سے آپ تھک جاتے ہیں اور رات میں نیند بہت زیادہ آتی ہے, تو قیلولہ کا سسٹم رکھیں آپ. مطلب دوپہر میں تھوڑا سا آرام کریں. دوپہر میں تھوڑا آرام کیا کرتا ہے, آپ کو ایک ریفریش کر دیتا ہے, پھر سے آپ کی اس کے اندر توانائی, جوش اور طاقت لا دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ ایک بریک لے رہے ہیں. مطلب آپ پورا کنٹینیوس کام کے بدلے ایک بریک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سمجھا, جس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے صبح سے آدھے دن تک کام کیا, پھر بریک لے لیا, پھر وہاں سے کیا تو آدھے دن کا کام ہی ہوتا ہے, لیکن پورا دن کر کے آپ سوئیں گے تو تھکان زیادہ ہوتی ہے. تو قیلولہ کا بھی سسٹم آپ اس میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں, خاص طور سے شدید گرمی کے اگر دن ہو. سردی میں تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, گرمی وغیرہ ہو. عرب میں یہ بہت ہوتی ہے گرمی, یاد رکھیے سال بھر ہی ہوتی ہے تقریباً. تو بہرحال قیلولہ کا ایک سسٹم ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دن کی تھکان کچھ حصہ بانٹ دیتے ہیں, اس کو ختم کرنا. تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے, رات میں جلدی سویا. رات میں جلدی سوئے ایک دم نارمل بات ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ڈسکشن کی ضرورت نہیں کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو رات میں جلدی سونے کا آپ پلاننگ کریں, جلدی سونے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں عشاء کے بعد خاموخواہ بات کرنا یا جاگنا پسند نہیں کرتے تھے. تو کتنا اچھا اصول ہے. عشاء کتنے بجے ہوتی ہے آپ کے علاقے میں, آپ دیکھ لیں 8:15 8:30, اور یہ تو سردی گرمی کے حساب سے بدلتا ہے معاملہ, یاد رکھیں, ہے نا. تو عشاء کے بعد اگر آپ سو جاتے, میں آپ کو دعوے سے بول رہا ہوں کہ آپ فجر میں اٹھ جائیں گے. سردی کے دنوں میں اگر راتیں جو ہے بڑی ہے, گرمی کے دنوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو آپ جلدی سونے کی کوشش کریں, ایک ٹائم بنا لو, اور ایک انسان کو ایوریج 6 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے تک نہیں چاہیے, یاد رکھیں. اور اس سے زیادہ اگر انسان نیند لینے کا عادی ہو جائے تو پھر آپ جتنا سونا چاہے سو سکتے ہیں, چونکہ باڈی کو اتنی عادت ہوتی چلی جاتی ہے, کام کم ہوتا ہے اور آرام زیادہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ ہے, بٹ انہوں نے ایوریج ایک انسان کو 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کی نیند کافی ہو جاتی ہے. تو رات کا معاملہ یاد رکھیں ہر جگہ الگ ہوتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں. گرمیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جو ہے دیر سے ہوتی ہے, یاد رکھیں, اور دن جلدی ہوتا ہے. سردیوں کا آپ لے لیں تو راتیں جلدی ہوتی ہے اور دن جو ہے دیر سے نکلتا ہے. اور صحابہ اور اسلاف کے کئی واقعات میں جانتا ہوں کہ جب سردی کے دن آتے تو بہت خوش ہوتے تھے, اس سے کہ وہ راتیں لمبی ہوں گی تو رات میں عبادت زیادہ کر سکیں. تو جلدی اٹھ کے تہجد کا بھی اہتمام, راتوں کی عبادت بھی کرتے اور پھر فجر پڑھا کرتے. ہم لوگ بھی اگر ایک سائیکل بنا لینا, کوشش کرنے والوں کے لیے سب چیزیں آسان, اور کوشش نہ کرنے والوں کے لیے سب چیزیں مشکل ہے, یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھیں آپ. تو جلدی سونے کا سسٹم کریں. اسی طرح جو ہے کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کی مدد لیں. میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں تو دوست کو بولے بھائی مجھے اٹھا دینا, بیوی کو بول دے, والد کو بول دے, بھائی کو بول دے, کوئی بھی گھر میں ہوتے ہیں رشتہ دار, تو ان سے مدد لے کہ بھائی میرے کو اٹھا دو. کسی کو بولے دستک دیتے چل جاؤ ہمارے گھر پہ صبح, کچھ بھی ہو سکتا ہے, دیکھے طریق وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے الارم وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں, آج کل تو کافی آسان ہے, ہینڈ سیٹس میں الارم ہوتے ہیں, الارم وغیرہ لگا سکتے ہیں. اس میں بھی الارم کوشش کریں کہ اپنے سے دور رکھیں. دور رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بجیں گا تو آپ کو جا کر بند ہی کرنا پڑے گا, خود تو اٹھ جائیں گے اسی بہانے. لیکن حالات یہ ہے کہ نیت تو ہے ہی نہیں, الارم لگا بھی دیے تو کیا ہو رہا, دوسرے کو آ کے بازو کی کمرے والا بند کر کے جا رہا, کیونکہ اس کی نیند خراب ہو رہی ہے, رات تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہاں ہو رہا ہے ایسا اس طرح. تو ایسا بھی نہیں کہ بھائی اس کی زندگی اجیرن کر دے رہے اپنے فجر کے چکر میں, لیکن انسان کا ارادہ ہو تو یہ تمام چیزیں فائدے مند ہوتی ہے, یاد رکھیں. تو الارم وغیرہ لگائیں. اسی طرح جو ہے ایک ترکیب جو لوگ بتاتے ہیں, لیکن یہ کس کا آدمی کے لیے کتنی ثابت ہے, پانی تھوڑا سا زیادہ پی کے انسان رات میں سوئے. یہ کتنا فائدے مند ہے کس کے لیے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن یہ بھی فائدے مند چیز ہے کہ انسان کو پتا ہو کہ رات میں سوتا تو اتنا پانی اگر پی لے تو اس کو اتنی دیر کے اندر پیشاب آ ہی جاتا ہے, تو پھر نیچرلی وہ صبح کیا ہوتا ہے, اٹھ جاتا ہے جلدی. آپ دیکھیے, آپ اگر 1 گلاس پانی پی کے سوتے ہیں اور آپ اگر 6 گھنٹے تک سو اور آپ کو پیشاب نہیں آتا ہے, تو آپ 2 گلاس پی کے سوئے, آپ دیکھیں گے آپ 5 گھنٹے میں آپ کی نیند نشا ہو جاتی ہے. نیچرلی باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے ضرورت کے, اٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو فجر بھی مل جائیں گے. لیکن یہ کہ ہر آدمی کے اعتبار سے نہیں ہے, لیکن کہ کس کو کتنا سوٹ ہوتا ہے نہیں پتا, لیکن ایسے بھی لوگ اختیار کرتے ہیں ٹیکنیک کہ پانی زیادہ پی کر سوتے ہیں, جس سے فجر میں اٹھنے میں ان کو آسان, چونکہ بلیڈر پیشاب کی تھیلی بھر جاتی ہے اس سے, اور پھر انسان کو ایک سینسر رہتا ہے باڈی میں, وہ نیند میں بھی رہتا ہے جگاتا ہے کہ پیشاب آیا آپ کو, اور انسان نیچرلی اٹھ کے پیشاب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بڑے حساس ہوتے ہیں, کوئی بھی آواز آ جائے, فجر کی اذان وغیرہ بھی ہو جائے تو اٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ حس بہت کم لوگوں میں آج کل نظر آتا ہے. ان پہلے لوگوں میں یہ حس تھا, میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان ہو جائے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں. اور ایک چیز یہ بھی یاد ہے کہ فکر کے ساتھ اگر آپ سوئیں نا تو آپ برابر اتنی دیر میں اٹھ جاتے ہیں جتنی دیر میں آپ کو اٹھنا ہے. اگر آپ کو فکر ہو کوئی چیز کی تو کوئی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو کبھی آپ نے اگر سفر کا ارادہ کیا اور آپ سو رہے اور آپ ہی ذمہ دار ہے جس کو صبح لے کر سب کو چلنا ہے, تو دیکھیے آپ بغیر الارم کے, الارم بجنے سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ اس کو بند کرتے کہ ابھی جانا ہے, اور آپ ہی ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی یہ بولے کہ میں اٹھا دوں گا, میں ذمہ دار ہوں, تو آپ دیکھیے پھر آپ نہیں اٹھتے ہیں. تو پتہ چلا باڈی میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے. یہ چیز ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گے, لیکن اگر آپ کے گھر میں بوڑھے لوگ ہو, آس پڑوس میں, ان کو پوچھیے کبھی انہوں نے تہجد کے لیے الارم لگایا کیا. برابر سحر میں اٹھتے ہیں,
نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں برابر ان کو پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہونے والی ہے، باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ فکر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر عمارت باہر کتنی بھی مضبوط ہو، اس کی دیواریں کتنی بھی مضبوط ہو، اس کے چھت کتنے بھی مضبوط ہو، لیکن اس کا پایا، اس کا بیس، اس کا فاؤنڈیشن اگر یہ مضبوط نہیں ہے تو یہ عمارت مضبوط نہیں کہلائیں گی، یاد رکھیں۔ اور کبھی بھی ذرا سے جھٹکے پر یا پھر تھوڑی سی عمر کے بعد تڑک جائیں گی، اور باہر کی خوبصورت بناوٹ کے باوجود، چھت اور اس کے بیمز کے اچھے کنسٹرکشن کے باوجود بھی خراب ہو جائیں گی۔ لوگ کہیں گے باقی سب تو اچھا تھا، اس کا بنیاد ڈالنے والا غلط تھا، مطلب پہلے بنیاد غلط پڑ گئی تھی، تو نتیجتاً یہ عمارت ٹک نہیں پائیں گی، یاد رکھیں۔ اور ویسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کسی بھی امت یا کسی بھی قوم کی بنیاد کیا ہے؟ اس امت کی یا کسی بھی قوم یا امت کی بنیاد اس کی عورت ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ وہاں سے چیزوں کی شروعات ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ وہ جڑ ہے، یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی، یاد رکھیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے، جڑ کہا جا رہا ہے، ماں کہا جا رہا ہے، یاد رکھیں۔ تو وہ جڑ ہے، یاد رکھیں، وہ بنیاد ہے۔ اب یہ جیسی ہوں گی ایمان کے معاملے میں، نیک اعمال کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، اور تمام چیزوں میں آنے والی نسل اور آنے والی اولاد سے توقع اور امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز وہ بھی ویسے ہی رہیں گی، یاد رکھیں۔ ہم میں سے ایسے کئی لوگ ہیں یا بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، شکایتیں لاتے ہیں، گزارشات لاتے ہیں، کبھی مسائل کا حل پوچھتے ہیں، تو یہ کمپلینس تو میں نے کئی بار سنی کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میں اپنی بیوی سے عاجز آ چکا ہوں، میری بیوی نے مجھ پہ کیس ڈال دیا ہے، میں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر پھنس چکا ہوں، میری بیوی میری جائیداد پہ نظر رکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن یہ بات یا یہ مسئلے کا حل پوچھنے کوئی نہیں آ رہا ہے کہ میری بچی کی تربیت کیسے کروں کہ اگلے کسی کی بیوی بنے تو اس کو وہ تکلیف نہ ہو جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بیسک چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب ایک آدمی یہ کمپلین تو کر رہا ہے کہ میں عورت کی وجہ سے پریشان ہوں جو میری بیوی ہے، لیکن یہ چیز کے لیے فکر مند نہیں ہے کہ میری بیٹی جو کل کسی کی بیوی بنے گی اس کی تربیت میں نے کسر تو نہیں چھوڑ رہا ہوں، تاکہ کہ اس کا گھر بھی تو ویسی برباد نہ اور پریشان ہو جیسا میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں اس کا گھر وہ پریشان ہے، انسان ہے، سوچ ہوتی ہے، مسائل کو سننے کے بعد جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کمپلین ہے کامن، اس کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اپنی بچیوں کی تربیت کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، لڑکیوں کے معاملے میں ہم بے حس ہو چکے، یاد رکھیں۔ اور ایک کامن چیز جو دیکھی جا رہی ہے وہ یہ، ان کو کچھ مت بولو، ان کو دینیات میں کچھ مت پڑھاؤ، ان پہ پڑھائی کا آلریڈی بہت زیادہ بوجھ ہے، ان کو گھر گھریلو جتنے کام ہوتے ہیں اس سے دور رکھو، ان کو ریئل لائف سے دور رکھو، ان کو بہت اٹھا کر سنبھال کے رکھو، اس لیول پر لے کے چلے جاؤ کہ جب نکاح ہو تو ان کو کچھ نہیں پتا ہو دنیا کا، نتیجتاً پھر بعد میں آپ بھی پریشان اور وہ بھی پریشان، اور پھر پوری زندگی بھر کے لیے وعدہ کرو کہ تم جہاں بھی جاؤں گی میرا سپورٹ تمہارے ساتھ رہے گا، اور روز ان کو فون کر کے ہر 4 گھنٹے میں پوچھو تیرے حالات کیسے چل رہے ہیں، کیونکہ موسم کے جیسے ہی ان کے حالات ہو گئے۔ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں آپ کو میرج کے بیفور بھی سپورٹ دینا ہے اور آفٹر میرج بھی کسٹمر سپورٹ کہتا ہے، کنٹینیو سپورٹ دینا ہے کہ بھائی تیرا کچھ ہو تو نہیں رہا، میں آئے کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب آپ کو اپنی تربیت پر ایسا اعتماد اور ایسا بھروسہ ہونا چاہیے تھا، لڑکے کی دینداری اور اخلاق دیکھ کر آپ نے دینا چاہیے تھا کہ اب آپ کو پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اب ایک نئی نسل کی بنیاد پڑی ہے جو مضبوطی کے ساتھ اسلامی عقیدے پہ، اچھے اعمال کی بنیاد پر میری بچی کرنے والی ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال واقعات جتنے رونما ہو رہے ہیں، آپ کسی کو بھی دوش دیجئے، میں کامنلی یہ کہتا ہوں یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے جو خاص طور سے ہم نے لڑکیوں کی نیکی یاد رکھی۔ اگر کوئی باپ بگڑا ہوا بھی ہے، یاد رکھیں، اور آپ دیکھیے اس کی بیوی، مطلب ایک ماں سدھری ہوئی ہے، وہ اچھی خاتون ہے، تو آپ بولیں گے یار ان کا باپ تو شرابی، ان بچوں کا بچے بڑے اچھے ہیں، بچے بااخلاق ہے، آپ بولیں گے کیسے؟ کہیں گے اس کی ماں کی وجہ سے۔ ایک باپ بالکل نمازی، پرہیزگار، متقی اور سب کچھ کر رہا ہے اور اس کی بیوی دیندار نہیں ہے، تو آپ بچوں میں اثر محسوس کریں گے، تو آپ کہیں گے یار باپ تو ایسا ہے، بچے ایسے کیوں ہیں؟ تو لوگ کہیں گے ان کی ماں اچھی نہیں، بچے بہرحال اس کی وجہ سے خراب ہو گئے۔ یقیناً بچوں کی تربیت پہ ماں باپ دونوں کا رول ہے، لیکن اصل رول جو بچوں کی تربیت میں یاد رکھیے وہ ماں کا ہے، اور پھر اس کے بعد باپ کا آتا ہے۔ کیوں تو کئی بار تو یہ دیکھا جاتا ہے باپ حلال روزی کمانے کے لیے سالوں سال گھر سے دور چلے جاتے، تب یقیناً وہاں سے بھی وہ خط لکھیں گے، آج کل بات کریں گے، ویڈیو کال کر کے تربیت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، لیکن فزیکل سینس میں تو ظاہر سی بات ہے ماں کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ماں کی فکر یاد رکھیے وہ بچوں کی فکر بنتی ہے، یاد رکھیے ماں کی سوچ یہ بچوں کی سوچ بنتی ہے، ماں کا تقویٰ بچوں کا تقویٰ بنتا ہے، ماں جھوٹی ہے تو بچے جھوٹے نکلیں گے، ماں غیبتی ہے بچے غیبتیں نکلیں گے، تو یہ ایک نیچرل چیز ہے، یاد رکھیے یہ نیچرل فینومینا۔ یقیناً ہم کو تربیت کے معاملے میں بہت اہمیت دینا ہے، اور میں اپنی زبان میں خاتون اسلام میں مسلمان عورت کو یوں کہتا ہوں، یہ بلڈرز آف دی نیشن ہیں، یہ قوم کے معمار ہیں، دے آر دا آرکیٹیکٹس آف دا امہ، مطلب امت کی بنیاد، امت انہی پر کھڑے ہوں گی یا یہی امت کو کھڑے کریں گے اور یہی امت کو ڈھائیں گے۔ تو یہ بلڈرز ہے، یہ آرکیٹیکٹ ہے، یہ بنیاد ہے، یاد رکھیں ان پہ امت چلنے والی، اور اسلام نے یہ زور دیا پہلے دن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ رہی پہلے دن سے۔ اولاد کے بارے میں جب پوچھا گیا اس کا پہلا حق کیا ہے تو کیا کہا کہ اس کے لیے اچھی ماں، دیندار ماں کو تلاش کری، اولاد کا پہلا حق بتا دیا ہے نا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پہلا حق کیا ہے ایک اولاد کا، تو بتایا گیا کہ یہ ایک دیندار خاتون سے نکاح کرے، یہ بچے کا پہلا حق ہے، جو دیندار خاتون سے نکاح نہیں کرتا بچے کا پہلا حق مار دیتا ہو۔ تو ہم نے وہ محنت کرنا چھوڑ دی، یاد رکھیں خاص طور سے خواتین کے اوپر، جس کے نتیجے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک ماں کا
تربیت یافتہ ہونا، تعلیم یافتہ ہونا، اس لیے کہ بنیاد ہے، یاد رکھیے یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بیس ہے. اور ہم اس معاملے میں کوتا نظر آ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ پڑھا رہے تو بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے لڑکوں کو. دینی تعلیم ہے تو لڑکوں کو، فلاں تعلیم ہے تو لڑکوں کو. لڑکیاں ساری فہرست سے غائب ہے. مطلب ان کو ہر جگہ سے کٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کو تعلیم تربیت کی کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں. یاد رکھیے. پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ امت کا کیا حال ہو رہا ہے، امت آگے کیسے بڑھیں گی، امت فلاں ہے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس چیز کو آپ ایز اے کرنسی استعمال کرتے ہیں، جو نوٹس آپ یوز کرتے ہیں، تو جس کوالٹی کا یہ پیپر ڈالا جاتا ہے اندر، وہ بھی سب سے ہائیسٹ گریڈ کا ہوتا ہے. تب جا کے وہ چیز باہر نکل کے آتی ہے جس کو آپ نوٹ بولتے ہیں، جو آسانی سے جلتی نہیں ہے. اگر آپ جلانے کی کوشش کریں گے، جب تک آپ کی آنکھ جلتی رہیں گی تب تک وہ نوٹ جلیں گے. جیسے ہی آپ آنکھ بجھائیں گے نوٹ جلنا بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا پیپر ویسا بنایا جاتا ہے کہ خود سے آگے نہیں بڑھاتا اپنے آپ کو جلنے میں. ہاں آنکھ لگ جائے تو جلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ آنکھ سے ہٹا لیجیے وہ بند ہو جائے گا. ایسا جلتے نہیں رہیں گا ایک ساتھ. پیپر کی کوالٹی ویسی بنائی جا رہی ہے. اس کے بعد اس کی ساری چیزوں پر دھیان دیا جا رہا ہے. پانی میں دیکھیے آپ کا عام پیپر اور نوٹ پانی میں بھیگ کے آ جائے، واشنگ مشین میں جا کے بھی آ جائے تو وہ خراب نہیں ہوتی، واپس استعمال ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک اچھی کوالٹی ہائی گریڈ کی چیزیں ڈالی جاتی ہے تو ادھر سے اچھی کوالٹی کی چیزیں پروڈیوس ہو کر نکلتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بڑی اہمیت یاد رکھیں. خاتون اسلام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور مسلمان خواتین کی وہ قربانیاں دیکھیے، اور مسلمان خواتین کا وہ جذبہ دیکھیے، ان کی ایمانی صلاحیتیں دیکھیے، اور ان کا اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ دیکھیے کہ کئی سارے صحابہ کے نام میں اور آپ جانتے ہیں جن کے والد کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری تو گھر پر آنے کے موقع ہی بڑے کم ملتے تھے. کبھی تو راتیں بھی گزر جا رہی مسجد نبوی میں. ہاں لیکن وہ بچے جو ان کی گود میں پل رہے تھے، جو دھنے منع صحابہ تھے، جو نوجوان صحابہ تھے، یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. لیکن ان میں سے بھی اکثر کیا آپ لڑکوں کے نام، مطلب صحابی کا نام اور اس کے والد کا نام جانتے ہیں، ان کے ماؤں کے نام بھی ہم جانتے نہیں. مطلب وہ واقعے میں فاؤنڈرز تھی، وہ واقعے میں بنیاد تھی. بنیادیں کسی بھی عمارت کی دکھتی ہے کہ جس عمارت کی بنیاد دکھتی ہے وہ گرنے والی، اس کا مطلب تو ان کے نام تک نہیں پتا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کا کتنا لمبا قصہ ہے. یہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، ان کی والدہ دعا کرتی تھی، یہ ہوا پڑھی بخاری کی ابتدا کے اندر پورا ان کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ ابتدائی دور میں نابینا ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی جب چھوٹے تھے. ماں نے خوب دعائیں کی، فلاں کی، ماں نے تربیت کی، سب کچھ کی، لیکن آپ کو پتا ہے ان کی والدہ کا نام موجود نہیں، کہیں بھی ریٹن فارم میں لکھا نہیں کہ ان کی والدہ کون تھی. والد کا نام سب جانتے ہیں، والدہ کا نام نہیں جانتا ہے کون. تو یہ تربیتیں تھیں ان ماؤں کی کہ ان کے نام بھی ہم جانتے نہیں کیا تھے، لیکن ان کے بچوں کو ہم جانتے کون تھے. یہ اصل چیزیں یاد رکھیے، بڑی بات یاد رکھیے. اور عورتوں کی تربیت کا بڑا اثر رہا، یاد رکھیے. میں سلف صالحین میں سے امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنا سکتا ہوں، امام مالک کا واقعہ سنا سکتا ہوں، امام شافعی کا واقعہ سنا سکتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کا واقعہ سنا سکتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ تو اتنے متاثر تھے اپنے دادی سے، ان کا نام تیمیہ تھا، کہ اپنے نام کے ساتھ سرنے میں ابن تیمیہ لگا دیا. یہ ان کی دادی کا نام ہے. اتنا پسند کرتے تھے اپنے دادی کو، اتنا اس دادی نے کوشش کی. بچے ایک عورت ہی تھی نا وہ دادی بھی، تو ماں کی ایک قسم ہوتی دادی بھی، تو یہ ماں تھی ان کی ایک. اتنی محنت کی اس بچے کے پیچھے کی بچے کو آج ابن تیمیہ کے نام سے آپ پہچانتے ہیں، اور وہ دادی کا نام بھی بچے کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. دیکھیے کیسی عجیب بات ہے. تو یہ محنتیں تھیں ان عورتوں کی، جس کے نتیجے میں کئی کے نام جانتے ہیں، کئیوں کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کو ہم پہچانتے ہیں، یا ان کی تربیت کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. یاد رکھیے. تو آج وہ کہاں ماں ہیں، وہ کہاں خواتین، وہ کہاں عورتیں، وہ کہاں بچیاں جن کی ہم ایسی تربیت نہیں کر رہے کہ ایسا پروڈکٹ پھر ہم پھر سے دیکھ پائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک خاتون آپ کی نکاح میں ہے، خدیجہ آپ کا نام ہے. یاد رکھیے. اور جب تک خدیجہ حیات رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. آپ کی 38 سالہ زندگی کم و بیش نکاح کے ساتھ گزری، سے 25 سال صرف آپ خدیجہ کے ساتھ رہے، اور 25 سال کے بعد 26 سال سے لے کر 38 سال کے بیچ میں آپ نے باقی پورے نکاح کیے. تو اس خاتون نے کتنا سپورٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی دور سے لے کر نبوت وحی آنے کے بعد سے لے کر خود کی وفات تک کنٹینیو سپورٹ ہے. مطلب ایمانی کیفیت کا کیا حال ہے خدیجہ کا؟ ایمانی کیفیت کا یہ حال ہے کہ آپ سب سے پہلی مسلمان، یا جس کو کہیں گے سب سے پہلا مسلمان انسان ہے دنیا کے اوپر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پہلے کسی نے ایمان لایا تو آپ ہی ہے. وہ ہم لوگ عورت بچہ مرد ایسا مت کیجیے، انسانوں کے اعتبار سے پہلی انسان ہے جو ایمان لائی. علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی اچھے کام کی شروعات کوئی کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، تو خدیجہ نے چونکہ یہ کام کیا کہ اللہ کے رسول ایمان لا، جتنے لوگ دنیا میں قیامت تک ایمان لائیں گے خدیجہ کو ایک حصہ اس کا ملتا رہے گا، چونکہ یہ انہوں نے شروعات کی اس کے اچھے کام کی. کیا اجر و ثواب ہے. ہر آدمی جو مسلمان بنے گا قیامت تک خدیجہ کو ایک حصہ جانے والا ہے اس ایمان کی وجہ سے. یہ ان کا مقام ہے. یاد رکھیے. جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام پیش کرے، ملاقات کرنے آ رہے. ایک مرتبہ تو ان کا مقام اور مرتبہ اور ایمانی کیفیت دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ رب العزت جو ہے خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہے. خدیجہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کو میں کیا جواب دوں، اس لیے کہ اللہ خود سلام ہے، اللہ خود سلام ہے، اب اللہ کو کیا جواب دیں گے سلام کا. اندازہ لگا یہ مقام ہے. یاد رکھیے کہ آسمان سے اللہ رب العزت کا سلام، جبرائیل علیہ السلام سلام کر رہے ہیں، تو یہ مقام ہے اس خاتون کا، اس لیے کہ ایمان کے لیے انہوں نے اتنا جذبہ، اتنی قربانیاں دی. تو یہ بیوی کی مثال لے سکتے ہیں، عورت کی مثال لے سکتے ہیں، اور کہیں ماں کی مثال بھی لے لیں، چونکہ ان کی چاروں بچیاں ابتدائی دور میں ایمان لا لی تھی، سب کی سب اسٹارٹ میں. اب وہ بھی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے چونکہ ہم الگ الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں، لیکن آپ کی چاروں بیٹیاں آپ کے گھر میں تھی اور آپ سب کی سب ایمان لائی تھی. اسی ایمان کی وجہ سے ان کی پہلی دو بیٹیوں کا تو نکاح بھی جو ہے ابو لہب کے بچوں سے ہوا تھا، ودائیگی نہیں ہوئی تھی، توڑ دیا اس نے، طلاق ہو گئی، مطلب ودائیگی کی پہلی طلاق ہو گئی. تو یہ بھی ایمان لائی تھی. اب وہ ترتیب چونکہ نہیں ہے، پہلا دوسرا تیسرا جو مشہور باتیں ہیں وہ ہم کو پتا ہے، لیکن یہ سب سے ابتدائی اول اسلام لانے والوں میں سے ان کی بیٹیاں تھیں. یہ خود تھی.
حالانکہ کئی انبیاءوں کے واقعات ہم جانتے ہیں جن کی بیویاں ایمان نہیں لائی تھی، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دیگر اور بھی ہوں گے، اور کئی سلف صالحین کے واقعات ہیں جن کی ہم سے پہلے کی امت ہے، ہر سی بات اس کے بعد تو ایمان نہیں لائے تو پھر شادی نکاح ہی نہیں ہوتا ہے، پہلے جو امتوں کی بات ہے، تو یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہ ان کے ایمان کا واقعہ، یہ ان کا جذبہ اسلام کے لیے، یہ ان کی بچوں کی تربیت کی، ان کی بیٹی ہے کہ یاد رکھیے جو خاتون جنت کی سردار ہونے والی ہے، فاطمہ ان کی بیٹی ہے، ظاہر سی بات ہے، سب سے چھوٹی بیٹی یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری اولادیں 7 میں سے 6 ان سے ہوئی، اور ایک اولاد جو ماریہ قبطیہ سے اس کے بعد ہوئی، یاد رکھیے۔ تو 6 اولادیں، مطلب جس سے اولاد ہوئی ایک ہی خاتون اور بیوی تھی، یاد رکھیے۔ 6 اولادیں ہوئی، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے ان سے ہوئے، ایک بیٹا آپ کو الگ سے یاد رکھیے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ تو انہوں نے کیسی تربیت کی ان بچیوں کی کہ بچیاں بھی مثال بن گئی۔ تو یہ بیوی کی مثال ہے، یہ ایک ایمان لانے والی کی مثال ہے، اور ہم کیا کہیں گے، یہ امت کی ظاہر سی بات، میں نے کہا نا بلڈر سے، تو یہ ایک سب سے پہلی اس کی معمار ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ مثال ہے۔ اب یہ خاتون کو مثال چھوڑ کر ہماری خواتین کے لیے کتنی مثالیں آج موجود ہیں، فلاں ہیروئن ہے، فلاں ایکٹر ہے، فلاں انفلوئنسر ہے، پردے والی انفلوئنسر ہے، پردے میں ناچنے والی انفلوئنسر ہے، چونکہ نہیں با پردہ ہے نا، با پردہ ہو کے تو آپ ناچ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، بلڈنگ پہ سے کود سکتے ہیں، کچھ بھی۔ ایک بار برقع پہن لیا تو ہر چیز آپ کے لیے جائز ہو گئی، پھر ٹھیٹھی ٹھاٹا جائز ہو گئی، راستوں میں کھیلنا جائز ہو گیا، ہاں گاڑی چلانے کے بدلے گاڑی اڑانا جائز ہو گیا، برقعے میں نا، اب تو آپ کو لائسنس ہو گیا ساری چیزوں کے لیے۔ تو یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ سر پہ کچھ ڈال لیا، سمجھ لیا اسلام کے لیے میں نے بہت کچھ قربانی دے دی، اب اس کے بعد میں جو کرنا چاہوں گی کروں گی، نہ باپ کچھ بولے مجھے، نہ بھائی کچھ بولے مجھے، نہ سماج کچھ بولے، نہ ماں میری تربیت کرے، میں نے یہ احسان کر دیا کہ میں پردہ کر رہی ہوں، ورنہ میرے ساتھ کی کوئی بچی پردہ نہیں کر رہی ہے، تو یہ میرا احسان ہے تم پر، تم کسی پر احسان نہیں کرو میری بیٹی، تم کسی پر احسان نہیں کر رہی ہو، تم اپنے آپ پر احسان کر رہی ہو، چونکہ تم کرو گی تو جہنم کی آگ سے تم بچو گی، نہیں کرو گی تم اپنا سودا خود کرو گی۔ دنیا کی 45 ڈگری کے اندر، 45 تو ریگولر نہیں ہوتا ہے، 40 سے 45 کے بیچ ٹیمپریچر گرمی میں جاتا ہے، اور اگر کھلا آنکھ رہ جائے نا تو کالا ہو جاتا ہے پورا، خواتین کا تو بہت جلدی ہوتا ہے، تو آپ سنسکریم لگا کے پریشان ہے کہ باڈی کا کلر بائسیپس کا اور فور آرمز کا الگ نہ ہو جائے، جتنا چہرہ برقعے سے باہر کھلا رہتا ہے پورا ڈارک ہو رہا ہے وہ الگ نہ ہو جائے، تو آپ گاجر لگا رہے ہیں اور کھیرے لگا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں اس اتنے پارٹ کے لیے۔ اندازہ لگائیے آخرت میں جو جہنم حقیقت ہے، جل رہی ہے، کنٹینیوسلی دہکائی جا رہی ہے، اس کے خلاف کیا پلاننگ ہے، اس کے اگینسٹ میں کیا کر رہی ہوں، کوئی پلاننگ نہیں میری اس کے اگینسٹ، وہ میں دیکھ لوں گی، ڈیل کر لوں گی اپنے آپ، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو خود سوچو، احسان تم کسی بھی نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ پر احسان کروں گی جو کچھ کروں گی۔ اسلام لا کر، اسلام پر چل کر کوئی اس پر احسان نہیں کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اسلام کو دیا، مانتے ہو اس پہ چلتے ہو تو اپنا فائدہ کرتے ہو، نہیں مانتے ہو تو اپنا نقصان کرتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے مجھ پر اور آپ پر، ہم کچھ بھی کر کے احسان نہیں کرے۔ ایک تھاٹ آ گیا لوگوں میں، بچوں کو بھی بولنا پڑتا ہے اتنا تو کر لو بیٹا، احسان ہے تمہارا کہ تم نے نماز پڑھ لی پوری، احسان ہے تمہارا کہ تم نے پردہ کر لیا، یہ اچھی بات تھی کہ تم نے جو ہم کو بتا دیا افیئر کرنے سے پہلے، یہ اچھی بات تھی کہ تم نے افیئر کیا لیکن اولاد پیدا نہیں کی، کم از کم اتنا نام تو ہمارا باقی رکھا لوگوں کے اندر۔ یہ سچویشن آ چکی ہے، آپ کو اگر نہیں پتا تو یہ گھر گھر ہو رہا ہے، لوگ کمپلینس لا رہے ہیں، واقعات آ رہے ہیں، اور کیا اس کا سلوشن اور جواب دیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیسا ہوگا اس امت کا حال جب اس کی ماؤں کا حال، ہماری بیٹیوں کا حال یہ ہوگا جو مائیں بنیں گی کل کی، تو امت کو کیا دے کر جائیں گی؟ جب بیج میں نقص آ جائیں گا، کمزوری آ جائیں گی، فصل کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے یہ بات سمجھنے کی۔ تو صرف میں عورتوں کو کوس نہیں رہا ہوں اس خطبے کے اندر، میں چاہ رہا ہوں کہ مرد جو بیٹھے اپنی بچیوں کی تربیت پہ دھیان دیں، ماں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچیوں کے لیے فکر مند ہو، بچوں کے لیے بھی ہو ظاہر سی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگلی نسلیں بچے اور بچے انہی سے آنے والے ہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی آپ بولتے ہیں اب جو ہو گیا چلو روکو، اب کہاں سے شروع کروں، سٹارٹ کچھ نہ کچھ نہیں، تو یہ سٹارٹ میں کہہ سکتا ہوں اپنی لڑکیوں کی تربیت سے معاملہ چالو ہوں گا۔ یاد رکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی ہے، ان کو مثال لے لے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے مثال لے لے، اپنی باپ کی مدد ایمان لانے کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، لا کر ایک بہت بڑا جو اونٹ کی غلاظت ہوتی ہے، اس کا جو لارج انٹسٹائن ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ لا کے رکھ دیا گیا، جو کہ اونٹ پہ بہت وزنی ہوتا ہے، مطلب اس کا وزن مطلب 100-150 کلو ہوتا ہے، ایسے چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے آپ دیکھیے، آپ اٹھ نہیں پا رہے، اس آپ کے پیٹھ پہ رکھا ہوا ہے پورا، آپ اٹھ نہیں پا رہے، یہ آتی ہے اور پورا اپنے والد کے آنکھ میں سے وہ ہٹاتی ہے اور اس کو صاف کرتی ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک بیٹی کی مدد اپنے باپ کے لیے، حالانکہ بہت چھوٹی تھی عمر میں، یاد رکھیے، پھر بھی آ کے اپنے باپ کی مدد کرتی ہیں، تو یہ بیٹی کی مدد دیکھیے۔ اسی طرح ماں ہونے کے ناطے ان کے دونوں بیٹے گواہی دیتے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہما، کہ ہماری والدہ ہماری خدمت کرتی، ہمارے کپڑے دھوتی، ہمارے لیے کھانا تیار کرتی، ہمارے والد کی خدمت کرتی، ہمارے والد کے لیے سب کچھ کرتی، گھر کی صاف صفائی کرتی، گھر میں چکی چلاتی، کنویں سے پانی لاتی۔ یہ گواہیاں حدیثوں میں موجود، اور اتنا کام کر کر کے تھک جاتی تھی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہارے والد کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلام آئے ہیں، چلو چلتے ہیں غلام مانگ لو، چونکہ تم بہت تھک جاتی ہو کام کر کر کے، اتنا کام کرتے تھے۔ ابھی ہمارے پاس ہے نا کام نہیں کرنا تو پڑھائی کر سکتی، یہ کون سی پڑھائی جس میں کام غائب ہے؟ لڑکوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کچھ مت کرو، بزنس مت کرو، یہ مت دیکھو، حقیقی دنیا مت دیکھو، 25 سال تک تم پڑھتے رہو۔ کون سی دنیا میں جی رہے ہو 25 سال تک؟ کوئی یوروپین 25 سال تک پڑھتا نہیں، یاد رکھیے، کوئی امریکن 25 سال تک پڑھتا نہیں، 16 سال کے بعد اپنی زندگی خود گزارتے ہیں۔ باپ کے گھر میں رہتے تو باپ کرایہ لیتا ہے گھر میں رہنے کا، نہیں تو ان کو نکال دیتا ہے اپنے گھر سے۔
تو 16 سال میں زندگیاں گزار رہے, کمانا شروع کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے 25 سال تک پوسٹ گریجویشن کروں گا. ارے ہنر سے کماتے میں رہو, زندگی بھر پڑھو, پھر 60 سال 100 سال مرنے تک ڈگری حاصل کرتے رہو, کیا جاتا ہے. لیکن حلال روزی کمانا بنیاد ہے, وہ ختم کر کے زندگی چلانا گھر کی بنیاد ہے ایک عورت کے لیے, وہ ختم کر کے اب تعلیم, کون سی تعلیم ہے یہ؟ مجھے نہیں سمجھ رہا. آپ کی بچیاں ڈاکٹر, انجینئر, لائر سب ہوں گی نا, لیکن شادی کے بعد سب کر رہی ہے گھر میں جا کے. حقیقت یہ ہے نا, ایک ادھر جائیں گا تو دوسرا کوئی نہ کوئی تو کریں گے نا, دونوں کام کریں گے تو پھر آپ تیسرے کو کام پہ لگائیں گے, لیکن وہ ایک لمٹ ہے اس کے کام کی بھی, کچھ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو یہ فاطمہ ہے, یہ سب کام کرتی ہے. پھر وہ گئی شرماتے شرماتے, حضرت علی کو تو ہمت نہیں تھی بات کرنے کی, یہ چلی اپنے والد کے پاس اور والد سے گزارش کی کہ ابا جان ایسا پتہ چلا ہے کچھ غلام آئے ہیں, تو کیا کچھ اس میں کچھ ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول دینے میں اپنے خاندان کو سب سے آخر میں رکھتے تھے, اور ان سے لے کر کسی کو دینے میں ان کو سب سے پہلے لاتے تھے. مطلب اگر کسی کو دینا ہے تو تم لوگ سب سے پہلے دو, اس کو آگے بڑھانے کی, اور اگر چاہیے تو پھر تم سب سے آخری رہوں گے. یہ ساری خدمت کر رہی ہے, ساری محنتیں کر رہی ہے, یاد رکھیے. اور اس کے بعد شرم آ رہی ہے پوچھنے کے لیے, جب جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کو اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں جس سے تمہاری تھکان دور ہو جائیں گی, اس غلام سے بہتر ہے. کہا کیا غلام سے بہتر؟ تو کہا تم گھر میں جب سونے جاؤ تو سونے سے پہلے یہ تسبیح پڑھا کرو, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 بار اللہ اکبر. نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر, اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لیکن سونے سے پہلے والی تسبیح یہ والی ہے, وہ 33 بار اور 34 بار اللہ اکبر. کہا یہ کر دو. تو علماء لکھتے ہیں کہ جو انسان انتھک محنت کرنے والا کام کرتا ہے جسمانی, اسے چاہیے تسبیح پڑھے, چونکہ یہ تسبیح غلام کی متبادل ہے, مطلب آپ کی تھکان بھی دور کریں گی. پڑھو, جو لوگ محنت کرتے ہیں دن میں فزیکل بہت محنت ہوتی ہے نا, یہ تسبیح پڑھنا چاہیے انہوں. تو غلام کے بدلے تسبیح دی گئی, چلی جاتی خاموشی سے. آخرت میں کہا جا رہا ہے کہ جنت کے عورتوں کی سردار ہونے والی, یاد رکھ, یہ خاتون جنت ہے, جنت کی سردار ہے, یاد رکھی. تو بہرحال دیکھیے, تو یہ فاطمہ ہے, یہ بیٹی ہے, بیوی ہے, سارے رشتے میں نے ایک ساتھ رکھ دیے, کئی ان کے چیزیں تعلق سے آتی. تو یہ دیکھیے محنت کر رہی ہے, گھر کا کام بھی کر رہی ہے, اور میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی کر رہی ہے اور یہ بھی کر رہی ہے. ہمارے پاس کیا رہا کو ایک کر سکتی ہوں, وہ جو بولا جا رہا ہے اس کا جواب دے رہا تھا. یہ خدیجہ ہے, یہ فاطمہ ہے, جو ان کی بیٹی بھی ہے, ایک ماں بھی ہے, ایک بیوی بھی ہے, اور خاتون جنت بھی, اور فلاں 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 ان کے سارے وہ ہیں. انہوں نے یہ کیا, عورتیں کسی میدان میں اس زمانے پیچھے نہ رہی نہ رہیں گی, یاد رکھیں. آج تو اتنا پیچھے خواتین, اتنا پیچھے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور کیوں نہ ہم لوگوں نے ان کو ریئل ورلڈ سے, حقیقی دنیا سے دور کر دیا. پردہ کرانا ہے خواتین کو, اس میں کوئی انکار نہیں, لیکن پردے کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کرے, کہ بہن تیری گاڑی پنکچر ہو کہ میں بناؤں گا. ٹھیک ہے, فزیکل لیبر وہ نہیں کر سکتی ہے, لیکن اگر وہیں کھڑی ہے تو کیوں نہیں بنا سکتی ہو؟ پردے میں ہے نا, تو پردہ ہو گیا تب سب کر سکتی جائز کا. اتنا اس کو آپ نے دور کر دیا کہ اچھوت کے درجے تک لے کے چلے گئے, کہ مطلب بالکل کچھ کریں گے نہیں کوئی کام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں خواتین کیا نہیں کر رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں, واقعہ آپ نے سنا, اسما بنت ابی بکر راستے سے جا رہی ہے اور سر پر گٹھا اٹھائے ہوئے, جو اپنے کھیت سے لے کر وہ مدینہ جاتی تھی. اور اسما کا کھیت کہاں تھا, آپ اگر کبھی عمرے کو گئے ہوں گے تو بتائیں گے کہ یہ کھیت تھا زبیر ابن عوام کا, ان کی شوہر ہے. یہ مدینے سے بہت دور ہے, آپ کبھی گئے ہوں گے تو جس نے دیکھا ہوں گے لوگ بتائیں گے آپ کو کتنے دور. روز پیدل کھیت آتی اور جاتی, کیونکہ زبیر دوسرے کام میں تھے, یہ کھیتی سنبھالتی, کھیتی کرتی, اناج اور کھجورے وغیرہ وہ کرتی. پردے کے بعد سب کچھ کر رہی ہے. پردے کا مطلب دنیا سے دور, ختم ہو جانا, دفن ہو جانا میننگ نہیں ہے اس کا. اگر یہ میننگ ہوتا تو یہ صحابیات یہ سب نہیں کر پاتی نا جو کر رہی ہے. تو کئی واقعہ سنا سکتا ہوں. کس فیلڈ کا آپ کو واقعہ سننا ہے؟ کاشتکار کا تو سنا دیا میں نے, ایگریکلچر کرنے والی لیڈی جو اپنا خود اگاتی, اناج خود بیچتی, واقعہ موجود ہے. اللہ کے رسول ایک بار راستے میں ملے, کہا کہ تم جا رہی ہو, آ جاؤ اونٹ پر, اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے, سواری کر لو, ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کہا نہیں میں نہیں آؤں گی, آپ چلیے آگے. اس کے بعد وہ گھر گئی اور کہا کہ ایسا اللہ کے رسول نے آفر دیا تھا مجھے کہ اونٹ پہ آ جاؤ, لیکن مجھے تھوڑی سی حیا آ گئی. حیا نہیں آ گئی, انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی غیرت آ گئی, اس لیے کہ تمہاری غیرت مجھے جانتی ہو, چونکہ ان کے جو شوہر تھے بہت زیادہ غیرت مند تھے ادھر کی. تو کہا تمہاری غیرت, انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے آفر دیا تھا, میری تم کیا بات کر رہی ہو. وہاں بھی کیا میں ناراض ہوں گا اللہ کے رسول, لیکن بیوی نے دیکھی شوہر کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی سواری کرنا پسند نہیں کیا. سمجھ رہا؟ تو یہاں دیکھیے وہ کھیتی کر رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عائشہ پیچھے ہوتی, اور زخمی ہوتے, جنگیں ہوتی, تو وہاں کھانا بنانا ہوتا, پانی پلانا ہوتا جنگ کے بعد, یہ کام کرتی تھی. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اس کا سینس ہے اس پردے کا, اس کا معنی ہی نہیں کہ وہ ختم ہو گئی. میں نے یہاں تک واقعات دیکھے جو میں نے کہا نا, جو کہ وہ بالکل اس کو سماج سے کاٹ دیتے ہیں. کہ ایک جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک خاتون ہے بیچاری باپردہ ہے, اور اس کا ایکسیڈنٹ اتنا سیویئر ہو گیا کہ اس کی گاڑی کا ٹائر اور جو شاک اپ ہوتا ہے اس میں سے پیر اندر جا کے پھنس گیا, اور لوگ صرف کھڑے کے دیکھ رہے, نہیں باپردہ عورت ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس پردے کا یہ معنی نہیں کہ آدمی مرتا رہتا آپ اس کو دیکھے باپردہ عورت ہے, دنیا سے پردے کے ساتھ چلے جائے تو اچھا ہے. یہ میں نے دیکھا واقع, آگے بڑھ کے کوئی مدد کرنے کی کوشش کی, لوگ تقویٰ پرہیزگاری تم پیچھے اور ہم کرتے. مطلب ایسے آدمی داڑھی والا اس کی مدد بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ پردے والی عورت ہے نا, تو مطلب دو پول ریپیل ہی کریں گے ایک دوسرے کو, اس سینس میں نہیں یہاں بڑھ جائیے پھر ہم کر لیتے, اللہ اگر کر سکتے تو ہم کریں گے, پھر آپ مت کیجیے. کیا سینس ہے. ایک مرتبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خاتون بیچاری گڑھے میں گر گئی, اور لوگ اوپر سے دیکھ کے پورے تبصرے کریں, لیکن نکالنے کو تیار نہیں. پردے والی نہ بولے ناراض ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے فلاں ہے. یہ معنی نہیں ہے پردے کا. یہ پردہ کر کے سب کچھ کر رہی تھی. یہ ڈاکٹر بھی تھی, یہ ایگریکلچر بھی کر رہی ہے, کسان بھی ہے,
یہ آتھرز بھی ہے، پوئٹ بھی ہے، مطلب جو اشعار بھی لکھ رہی ہے، یہ جنگوں میں ضرورت پڑنے پر لڑنے کے لیے کھڑی ہو جا رہی ہے، امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کھڑی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، ضرورت پڑنے پر مطلب واقعات کی ایسی لسٹ پہ لسٹ رکھ سکتا ہوں. میرا ایک لیکچر ہے اس کے اوپر، اسلام میں عورتوں کے حقوق، اس کے اندر میں نے 17 ایسے واقعات رکھے جس میں عورتوں نے مختلف کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے اور اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی. یہ سب تھا. شفا بنت عبداللہ، آپ جائیے نیٹ پہ ڈھونڈیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر یہ خاتون ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو مدینے کے جو ہے پورے بازار کا جو ہے جس کو کہیں گے کنٹرولر آف اکاؤنٹس بنایا، مطلب بھاؤ کیا طے ہوں گے منڈی میں یہ طے کرتی تھی. ایک لیڈی ہے، خاتون ہے، عورت ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا آپ کو پردے کے ساتھ سارے فن، ہنر، صلاحیتیں جو ایک انسان کو زندگی میں ضرورت پڑتی ہے اس سب کی اجازت دے دی. ہم نے سب سے کاٹ دیا، نہ اس کو دین ملا نہ اس کو دنیا ملی.